السلام علیکم ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کا یہ رد عمل رہا کہ پی پی کے عمل کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم سے جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم نہیں، حفاظتی دیوار ہے، منتخب حکومت سے اب کھیل نہیں سکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کا بھی بیان آتا ہے اور ان کا کہنا ہے اگر تحریک انصاف بھی ترمیم میں شامل ہوتی تو اچھا رہتا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ درمیان اور آرمی چیف سیاسی استحکام کے بات پر ایک پیج پہ ہیں۔ سلمان راجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اندر موجودہ غداروں کے تو ہونا چاہیے، بھول جائیں مطالعوں سے کوئی بھی انصاف کی توقع۔ پی ٹی آئی کا 26ویں ترمیم کے بعد بننے والی نئی کمیٹیوں کا بائیکاٹ۔ پی ٹی آئی ترمیم کو عدلیہ کا کمزور قرار دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم، 15 سال کا جوڈیشل ایکٹیویزم، ہر عمل کا رد عمل۔ کیا پارلیمنٹ نے نیوٹن کے تیسرے لاء کو فالو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا اس قانون کے بعد حکومت کی ترجیح عوام کی ضروریات ہوگی یا پھر سے اشرافیات کی ہی رضیوں کے غلام ہی نظر آئیں گے سب؟ یہ سنتے ہیں اس میں حسن نثار اور باقی تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ اوور ری ایکٹ کرنا بھی بہت بڑی جہالت اور لا علمی ہے۔ آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم ہی نظر آیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو اور طرح کے ایکٹیویزم نظر نہیں آئے؟ سر سارا فوکس ادھر ہی ہے۔ ابھی تو اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ تو پھر ہر ایک کو ہر ایک کو ڈالیں نا بیچ میں۔ سر میں نے کہا نا اپنے ابتدائیے کے آخر میں کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو سپورٹ کون کون کرتے رہے، خود سیاست دان شامل رہے دوسری سیاسی جماعت کو کمزور کرنے میں، سب نے اپنی اپنی باری خوب نبھائی ہے۔ یہی تو سوال ہے، کیا وہ اب ہم سیکھ کر آگے بڑھیں گے؟ نہیں، آپ نے نہیں سیکھنا۔ 77 سال کی تاریخ کا مذاق نہیں، اور وہ بے وقوف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 50-100 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے۔ قوموں کی زندگی میں بنیادی طور پہ پہلے 50-100 سال ہی فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں سیکھنا، اور ایکٹیویزم آپ کے کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے، کوئی ایک سیاست دانوں سے لے کے آپ کے سارے ادارے، وہ سارے ایکٹیویزم ہیں۔ بھٹو کا خود سکوت ڈھاکہ کے دوران جو کیریکٹر ہے، نیوٹرل ترین لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، میں دنگ رہ گیا ہوں۔ وہ ایکٹیویزم کی اخیر تھی وہ۔ آج وہ شہید صاحب ہیں، چھوڑیں آپ نے پک کر لیا ہے جوڈیشری کو، بہت اچھا کیا ہے، آگے چلو، فرق کوئی نہیں پڑنا، قطعاً نہیں پڑنا۔ سر اب پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ سب کی حصہ ہو، اس کے اندر اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یار دیکھیں، وہ جنہوں نے کل نام دیے تھے کہ ہم شامل ہوں گے، آج وہ کہتے ہیں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سنیں دیکھیں، بات سنیں، میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ جی، میرا پورے ملک سے اختلاف ہے۔ آپ پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی، آپ لوگ ان کو بہت رگیدتے ہو، آپ کو یہ لفظ اچھے لگتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا حسن صاحب رگیدنے کی بات نہیں ہے، وہ رسپیکٹ دینی چاہیے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اسی کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کے نیچے دی گئی آزادی کے تحت بیٹھے اور بات کر رہے ہیں۔ جہاں وہ غلط ہے ہمیں بالکل تنقید کرنی چاہیے۔ یہ بعض اوقات دیکھو، بات سنو، اگر میں استاد ہوں اور امتحانی مرکز بھیجتا ہوں تو میں قابل عزت نہیں ہوں، درست، میں بہت بڑا فراڈ ہوں۔ ایگریڈ۔ تو دس از واٹ از ہیپننگ۔ آپ پڑھے لکھے بہت، ہمارے ماشاءاللہ میرے سارے دوست، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو کیا کہوں؟ کبھی ریئلائز کیا ہے کہ جمہور کا رول کیا ہے؟ اچھا، آئین آئین آئین، کیا دیا آئین نے اور کیا دے گا آئندہ؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ وہ یار جمہور عوام کو کہتے ہیں، ان کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے، نہ ان کے بچوں کو تعلیم دی، نہ ان کی بچیوں کو پروٹیکشن دی، نہ آپ کو لا اینڈ آرڈر۔ تو حسن صاحب یہ تو روز ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے، روز بتانے کی ضرورت ہے حکومت کو، پارلیمنٹ میں بیٹھے تمام لوگوں کو روز یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس وجہ سے وہاں بیٹھے اور کیوں وہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کرتے رہو، آپ کا کام ہے، بالکل ٹھیک، درست، ہم بھی آپ کی معاونت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ۔ جی افتخار صاحب،
ججز کی تقرری 19ویں ترمیم کا تجربہ ناکام ثابت ہوا. آج 15-16 سال بعد اس بات کو تسلیم کر کے 26ویں ترمیم کی طرف بڑھ گئے. جی ہم نے پارلیمنٹ کو مزید بااختیار کر دیا ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. کیا ضمانت ہے کہ 26ویں ترمیم کا تجربہ کامیاب ہی ثابت ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے 19ویں سے پہلے سینیورٹی کے اصول جو ہے اپنے ججز لانے کا معاملہ تب بھی رہا. دیکھو بات یہ ہے کہ تجربے کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو تب ہوگا جب تجربے پر کام شروع ہوگا. آج تجربے پہ کام شروع ہونا تھا تو آغاز ہی ایسا ہوا کہ جن دوستوں نے کل اپنے نام خود خوشی سے دیے تھے گن پوائنٹس پر تو نہیں دیے تھے نا, اور آج انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگ میں جائیں گے نہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ غیر اصولی ہے. جس طریقے سے وہ 9-10 دن تمام جتنی بھی بحث مباحثہ چلتا رہا ڈرافٹ کے اوپر اس میں وہ شامل رہے, آئینی ترمیمیں کرواتے ہیں اس کے ہر کمیٹی میں شامل ہوئے, اپنے اپنے خیالات کا اظہار ٹی وی کی سکرینوں پہ کیا. مولانا فضل الرحمان کے جیسے جا کے ملاقات کے وقت ان کے ساتھ کیا, بلاول کے ساتھ ملاقاتوں میں کیا. تو پھر یکدم کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے رہے ہمیں اجازت لینی ہے اپنے لیڈر سے. جس کے لیڈر کے پاس گئے, لیڈر نے اجازت نہیں دی تو وہ سب کچھ بھول گئے کہ 8-9 دن وہ کیا بات کرتے رہے, اور اس کو سب چیزوں کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہیں, یہ ہم دباؤ کے تحت کہہ رہے تھے. جن لوگوں کے بارے میں دباؤ کے تحت کہہ رہے تھے وہ تو نظر نہیں آئے, ہمیں تو یہ لوگ میٹنگیں کرتے نظر آئے. افتخار صاحب آپ کی گفتگو سے ایک نقطہ اٹھتا ہے, ایک پورا مہینہ ڈائیلاگ پروسیس کے اندر رہے, آئینی ترمیم کے اندر معاملات دیتے رہے, بلکہ یہ آئینی بینچ والا معاملہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی سے لیا, آخر میں پیچھے ہٹ گئے. اب گزشتہ شام انہوں نے کہا ہم حصہ بنیں گے, 3 نام دیے, حصہ بن گئے, چند گھنٹے میں کہا کہ اب ہم نہیں بیٹھیں گے. یکسوئی کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ کس جگہ ان کے؟ مسئلہ وہی ہے کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. I'm very sorry to say, I'm very sorry, میں معافی بھی چاہ رہا ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو معافی مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مجھے یہ فکرہ بار بار نہیں کہنا چاہیے. سر یہ غیر سنجیدگی ہے, یہ سب پارلیمنٹ میں بیٹھے ایک جماعت کا چیئرمین موجود ہے, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا. تو یہی بات پھر حسن نثار صاحب اسی بات پر تنقید کر رہے ہیں. حسن نثار کچھ اور کہہ رہے ہیں. حسن نثار نہ آئین کو مانتا ہے, نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہے, نہ قانون کو مانتا ہے. سر مانتے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, آئین قانون کو مانتے ہیں, بس غصہ نکالتے ہیں. نہیں, وہ غصہ نہیں نکالتے, وہ ایک یوٹوپین سوچ رکھتا ہے. وہ ایک ایسا خوبصورت انداز کا آئین چاہتا ہے, ایسی خوبصورت قوم چاہتا ہے, ایسے خوبصورت لوگ چاہتا ہے, ایسے خوبصورت جمہوری چاہتا ہے. تو اس کا آپ مجھے اس کے ساتھ کیوں لڑوا رہی ہو؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ ان میں یکسوئی کیوں نہیں ہے کی طرح. بات یہ ہے کہ وہ نہیں آئے, افسوسناک بات ہے. ابھی بھی دوسرے دوست جو ہیں کوشش کریں گے سارے آڑ پہ کے. کھیل یہ ہے کہ اس ملک میں نظام موجودہ کو نہیں چلنے دینا جب تک اڈیالہ سے ہمارے دوست کو رہا نہیں. سر انہیں رکھیں ایک طرف, سوال پہ واپس آ جائے. سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمانی کمیٹی نے جس بات کا بوجھ اٹھایا ہے کیا ڈیلیور کر لے گی؟ یس, وائی ناٹ. بھائی اس کا طریقہ کار کا تعین کیا گیا, کاغذوں پہ لگ گیا ہے, نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, نومینیٹ ہو گئے ہیں. یہ جو لوگوں کے نام ہیں یہ خود بخود تو نہیں آ گئے, انہوں نے اپنے نام دیے, کچھ نے اپنے نئے نام دیے, کچھ کی پارٹیوں نے نام دیے ہیں, اور ایک کمیٹی بنی ہے, اور ان کے سامنے 3 نام پیش بھی کر دیے گئے ہیں کہ جن 3 ناموں میں سے ان کو سلیکشن کرنی ہے. اور اس کا اپنا ان کے سامنے منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب اور یحییٰ افریدی کے نام ان کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. سیکٹری قانون جو ہے راجہ نعیم اکبر, وہ ان تینوں سینئر ججز کے ناموں کے ساتھ اور پروفائل کے ساتھ اجلاس میں موجود تھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ چاہیں تو ملک چلے آگے, یہ چاہیں تو ملک آگے نہ چلے, ایسا ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. ہاں, دے ہیو اے رائٹ ٹو اپوز. مطلب یہ 3 ناموں میں سے جس کو چاہیں ووٹ کریں, جس کو چاہیں ووٹ نہ کریں, اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے اکثریتی رائے سے, یہ بھی آپ کا حق ہے, لیکن اس میں حصہ یہ ایک نیا کھیل ہو رہا ہے وچ از ویری سیریس.
آپ میٹنگوں میں جاتے ہیں, پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں, آ کے پریس سے بات کرتے ہیں, خیالات کا اظہار کرتے ہیں.